یہ ان کا مطالبہ تھا جو پورا ہوا کہ اس طرح کیا جائے. ہاں وہ کیسے جولائی 2023 میں زمان پارک تھا. عمران خان سے ہم زمان پارک میں ملے تو عمران خان بولے ایک موقع پہ، کہتے ہیں کہ ایک تجھے بات بتاؤں. 8-10 اور لوگ بھی تھے. میں نے کہا ہاں بتائیے. تو کہتے ہیں کہ جب الیکشن ہوں گے میں جیل میں ہوں گا، مجھے سزا ہو چکی ہوگی، میں نااہل ہوں گا، اور میری پارٹی سے لوگ چھوڑ چکے ہوں گے بہت سارے لوگ، اور نواز شریف صاحب واپس آ چکے ہوں گے. صاحب نہیں کہا ہوگا عمران خان نے. نہیں، میں تو اپنے طور پہ لگا رہا ہوں نا. نواز شریف صاحب واپس آ چکے ہوں گے، نواز شریف صاحب کی سزائیں ختم ہو چکی ہوں گی، نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم ہو چکی. میں نے کہا آپ کو کیسے شور ہے، آپ اتنا نجومی پن. انہوں نے کہا کہ حضور یہی تو سپر ڈپر لاڈلے کی لیول پلینگ فیلڈ ہے اور یہی وہ چاہتا ہے. اب آگے آ جائیے، یعنی نواز شریف اب آگے آ جائیے. مسلم لیگی لوگ جو ہمیں وقفوں میں، پروگراموں کے وقفوں میں بتاتے تھے کہ جب جسٹس بندیال جائے گا، فائز عیسیٰ قاضی آئے گا، ہمارا قائد واپس آئے گا، اور اس کے بعد الیکشن تب ہوں گے جب لیول پلینگ فیلڈ اور ترازو کا پلڑا برابر ہوگا. تو میں ان سے پوچھتا تھا، میں ان سے پوچھتا تھا کہ ہاں واہ میں بھی ہوں. اور اچھا میں ان سے پوچھتا تھا کہ کیا ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ اور ترازو کا پلڑا. وہ کہتے تھے حضور 2018 یاد کریں. میں نے کہا یاد کر لیا. کہتے جس طرح نواز شریف جیل میں تھا، جس طرح نواز شریف کو سزا ہو چکی تھی، جس طرح نواز شریف نائل تھا، اسی طرح عمران خان جیل میں ہوگا، اس کو سزا ہو چکی ہوگی، وہ نائل ہوگا، اور نواز شریف باہر ہوگا، اس کی سزائیں ختم ہو جائیں گی، نائلی ختم ہو جائے گی. یہ بھٹی صاحب آپ کا آپ جب عمران خان سے لاسٹ ٹائم ملے 2 دفعہ، آپ نے کہا کہ ایک چیز آپ نے نوٹ کی کہ عمران خان اپنی بیوی کے متعلق بہت سینسٹیو ہیں. تو عمران خان کے کیا حالات اور معاملات ہوں گے اب جب کہ ان کی بیوی کو بھی اریسٹ کرنے کے آرڈرز آ چکے ہیں یا نہیں، لیکن ان کی گرفتاری انہوں نے دینے کے لیے جا چکی ہیں، اور گرفتاری بنتی بھی ان کی 14 سال کی. یور ٹیک سر آن دس. اچھا، اس سوال پہ آنے سے پہلے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ توشہ خانہ کیس پہ، جیسے سائفر پہ میں عمران خان صاحب سے اس دن بھی سوال کیا جیل میں بھی اور عدالت میں بھی، کہ عمران خان صاحب کو میں نے کہا کہ آپ نے کیوں وہ فوج سے لڑائی لڑی جو آپ کو نہیں لڑنی چاہیے تھی. آپ جیتے ہوئے جنگ تھے، آپ جنگ جیت چکے تھے، اور یہ جو 2 شاہی خاندان ہیں یہ آپ کی اسی جو بلا وجہ خواہ مخواہ کی لڑائی کی وجہ سے پھر آ گئے، اور آپ کو قومی اسمبلی سے نہیں نکلنا چاہیے، صوبائی اسمبلی نہیں توڑنا چاہیے تھا. میر جعفر میر صادق سے 9 مئی تک یہ نہ ہوتا. نمبر 2 جو میں ان سے دوسرا اس دن بھی پوچھا، میں نے کہا کہ آپ نے بتایا تھا کہ اللہ نے آپ کو سب کچھ عطا کیا ہے، اور لیکن آپ کو کیا ضرورت تھی تحفے لینے کی، تحفے چھپانے کی، تحفے بیچنے کی، اس کی کیا ضرورت ہے. یہ میرا ان کے ساتھ، ہاں یہ میرا ان کے ساتھ ایک ان کے پاس اپنے لاجیکل تھے کہ میں آپ وہ پہلے تھے، وہ تھا کہ وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، جو دوسرا وہ لمبی کہانی ہے. لیکن دوسرا یہ ہے کہ جس طرح، اس میں بھی کوئی شک نہیں، جس طرح سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس چلایا گیا، جس طرح سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس میں حق دفاع سے انہیں محروم رکھا گیا، اور حق جرح سے محروم رکھا گیا، 342 کے بیان کے بنا، ادھورے بیانوں کے بنا سزا سنائی گئی، اس میں صرف مصدق ملک صاحب کی جماعت کو خوش نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کا مطالبہ تھا جو پورا ہوا کہ اس طرح کیا جائے. ہاں وہ کیسے جولائی 2023 میں زمان پارک تھا. عمران خان سے ہم زمان پارک میں ملے تو عمران خان بولے ایک موقع پہ، کہتے ہیں کہ ایک تجھے بات بتاؤں. 8-10 اور لوگ بھی تھے. میں نے کہا ہاں بتائیے. تو کہتے ہیں کہ جب الیکشن ہوں گے میں جیل میں ہوں گا، مجھے سزا ہو چکی ہوگی، میں نااہل ہوں گا، اور میری پارٹی سے لوگ چھوڑ چکے ہوں گے بہت سارے لوگ، اور نواز شریف صاحب واپس آ چکے ہوں گے. صاحب نہیں کہا ہوگا عمران خان نے. نہیں، میں تو اپنے طور پہ لگا رہا ہوں نا. نواز شریف صاحب واپس آ چکے ہوں گے، نواز شریف صاحب کی سزائیں ختم ہو چکی ہوں گی، نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم ہو چکی. میں نے کہا آپ کو کیسے شور ہے، آپ اتنا نجومی پن. انہوں نے کہا کہ حضور یہی تو سپر ڈپر لاڈلے کی لیول پلینگ فیلڈ ہے اور یہی وہ چاہتا ہے. اب آگے آ جائیے، یعنی نواز شریف اب آگے آ جائیے. مسلم لیگی لوگ جو ہمیں وقفوں میں، پروگراموں کے وقفوں میں بتاتے تھے کہ جب جسٹس بندیال جائے گا، فائز عیسیٰ قاضی آئے گا، ہمارا قائد واپس آئے گا، اور اس کے بعد الیکشن تب ہوں گے جب لیول پلینگ فیلڈ اور ترازو کا پلڑا برابر ہوگا. تو میں ان سے پوچھتا تھا، میں ان سے پوچھتا تھا کہ ہاں واہ میں بھی ہوں. اور اچھا میں ان سے پوچھتا تھا کہ کیا ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ اور ترازو کا پلڑا. وہ کہتے تھے حضور 2018 یاد کریں. میں نے کہا یاد کر لیا. کہتے جس طرح نواز شریف جیل میں تھا، جس طرح نواز شریف کو سزا ہو چکی تھی، جس طرح نواز شریف نائل تھا، اسی طرح عمران خان جیل میں ہوگا، اس کو سزا ہو چکی ہوگی، وہ نائل ہوگا، اور نواز شریف باہر ہوگا، اس کی سزائیں ختم ہو جائیں گی، نائلی ختم ہو جائے گی. یہ پھر آگے آ جائیے. یہ بنانا ریپبلک پاکستان ہے. اس میں ماشاءاللہ دیکھیں کہ
راجہ ریاض صاحب دور اندیش آدمی اگست میں بتا رہا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن میں جائے گی بلہ نہیں ہوگا. فیصل واڈا صاحب 2 مہینے پہلے کے بتا رہے ہیں پی ٹی آئی الیکشن میں جائے گی بلہ نہیں ہوگا. بشرا کا کسی کو پتا کہ بشرا جیل جائے گی اور ابھی بھی تک نہیں گئی. اچھا بشرا کے بارے میں یہ تو نہیں پتا کسی کو. میرا ایسے اور ابھی بھی جیل نہیں جا رہی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیوں نہیں جا رہی ہیں. خود اگر وہ خود اتنی چاہت سے گئی ہیں گرفتاری دینے تو جیل اتھارٹیز کو تو میں کہہ رہا ہوں چوڑیاں پہنی ہوئی انہوں نے. بھائی کیا مسئلہ ہے, آرڈر امپلیمنٹ کریں. ایک تو میں حیران رہ گیا اور ان کے بارے میں سنا تھا کہ وہ ہیں اس طرح کی, لیکن وہ خود گئی گرفتاری دی. اور اب سنا جا رہا ہے, افواہ اڑی ہوئی ہے اسلام آباد میں کہ شاید انہیں ہاؤس ارسٹ رکھا جائے گا بنی گالا میں. ہاؤس ارسٹ جو ساری عورتیں جو اس طرح 4 سال قید بامشقتیں ان کو سب نہیں 1500 خواتین جو جیلوں میں اس وقت ہیں نا, 116 جیلوں میں پاکستان کی 1,00,000 سے زیادہ قیدی ہیں, ان کی جو 1500 خواتین ہیں ان کو بھی بنی گالا میں لایا جائے. اپنے گھروں میں رکھا جائے. ہاں ظاہر ہے ڈیفینیٹلی اپنی بنی گالا, ہاں اپنے بنی گالا میں رکھا جائے. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ اگر ہے سزا تو اس کو, اور اس سے ایک اور مطلب بھی لیا جائے گا کہ کہیں یہ ڈبل وکٹ کا کھیل تو نہیں ہے, اور کہیں یہ گلٹی ہو کے رکھا جا رہا ہے, اور کہیں یہ ڈبل وکٹ کا اگر وہ مجرمہ ہے تو اس کو اس طرح ڈیل کیا ہے اس طرح ایک عام مجرم کو ڈیل کیا جاتا ہے. ہاں بالکل صحیح, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اچھا, اور آخری بات یہ اس وہ والی نہیں میں آج راجہ خالد صاحب نے آ کے جب بھی ماری ہم تو اب تو میں 10 سال اور بھی زندہ رہوں گا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جان, جس طرح کے آپ نے جج ہمایوں دلاور, جس طرح کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین, جس طرح کے جج ملے بشیر صاحب سے سر ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب نے مجھے دیکھ کے کہا بھٹی صاحب آئے نے چائے پلاؤ, اور بشیر صاحب نے جھک کے سلام پھیرا. میں نے کہا بھائی مجھ سے سلام نہ لے, 7 وزیر اعظم اور 1 صدر کھا چکے ہو تسی, اور اب ایک ایکس جو ہے خاتون اول بھی. ہاں خاتون اول بھی, تو وہ تاریخی جج تو ہے بشیر. ہاں, اور جس طرح کے انہوں نے آخری لمحوں میں فیصلے کیے ہیں, یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جا کے اڑ جائیں گے. اور خیر سے چلے اس پہ تو بعد میں کریں گے, بعد میں اڑ جائیں گے, لیکن میں پہلے پولیٹیکل ویو لے لوں پھر آپ کے پاس آتا ہوں. صدیق ملک صاحب بہت مبارک ہو, دل میں چمن و بہار پھوٹ رہی ہے نون لیگ کے. اور جس طرح بھٹی صاحب بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ان کو جولائی میں ہی بتا دیا تھا کہ یہ سب کچھ اس طرح ہوگا, اور یہ سب کچھ آپ کے لیے لیول پلے فیلڈ کے لیے کیا جا رہا ہے. اب آپ خوش ہیں؟ میں بھٹی صاحب کی جو ابتدائی تقریر تھی اس کی پہلی لائن کے اوپر غور کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب, یا غالباً آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب اپنی بیگم صاحبہ کے متعلق بہت سینسٹیو ہیں. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, ہاں جی, مگر میاں نواز شریف کی بیٹی جو ہیں وہ تو خاتون نہیں ہے نا, ان کے متعلق تو کوئی سینسٹیو نہیں ہے. نہ سینسٹیو ہیں, نہ سینسٹیو تھے, نہ سینسٹیو ہونا چاہیے. میں نے وہ دن ہے جس دن ان کو گھسیٹا گیا تھا باپ کے سامنے, یہ تو خود گئی ہیں گرفتاری دینے. ان کے والد تو اس وقت ہسپتال میں تھے جب رات کو ان کو گھسیٹ کر لے کر گئے تھے باپ کے سامنے. اس دن تو میں نے بڑی مختلف گفتگو سنی تھی آپ کے چینلز پہ, اور بھٹی صاحب کی بھی گفتگو بہت مختلف تھی. اور جو ان کی رائے تھی مریم نواز صاحبہ کے متعلق, آج تھوڑی سی مختلف رائے نظر آ رہی ہے. تو ذرا چلائیں نا اس دن کے قصیدے پڑھ رہے تھے. جی نہیں, میں مریم نواز صاحبہ کی بات کر رہا ہوں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یقینی طور پہ عمران خان صاحب کی زوجہ کی عزت ہے وہ ہونی چاہیے, اور عمران خان صاحب کو ضرور سینسٹیو ہونا چاہیے. لیکن زوجہ تو میاں نواز شریف صاحبہ کی بھی تھیں, جن کے متعلق ٹی وی پروگرام کے اندر سارے بیٹھ کے کہتے تھے کہ ڈرامے کرتی ہے, اور جس ہسپتال میں ہے وہ تو ہسپتال ہی نہیں ہے, اور وہاں پہ اس طرح کے علاج ہوتے ہیں. تو آج بڑی عجیب بات ہے کہ وہی لوگ جو کہتے تھے ڈرامے کرتی ہے اور ہسپتال نہیں ہے جہاں پہ علاج ہو رہا ہے, وہ تو امیر لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے, آج وہ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں. یعنی عجیب سی بات ہے کہ صرف ایک خاتون کے متعلق, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر خاوند کو اپنی بیگم کے متعلق سینسٹیو ہونا چاہیے, ہر باپ کو اپنی بیٹی کے متعلق سینسٹیو ہونا چاہیے, مگر یہ جو سلیکٹیوٹی ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یعنی جب میاں نواز شریف کی بیٹی کو گھسیٹیں تو بیان اور ہے, اور آج اگر دیکھیں ہمارا آج کا پروگرام کا موضوع عمران خان صاحب بھٹی صاحب نہیں کو ہے, سزا ہوئی ہے تو بیان اور ہے. نہیں کرتے ہمیں سے کیا, میرا سوال یہ ہے بھٹی صاحب نے مگر میں 2-3 دیکھیں مجھے بھی تو بات کرنے کا حق دیجیے نا. میں نے تو پوری بات سنی ہے, سوال جو تھا وہ آپ نے جواب جب میری بات ختم ہوگی تو آپ بھی بات. ٹھیک ہے سر, بتائیں میں آ رہا ہوں, میں آپ کے سوال کی طرف. ٹھیک ہے جی, میں آپ کے سوال کی. دوسری طرف میں آپ نے جو کہا کہ لڈو پھوٹ رہے ہیں, کہاں پہ بھائی؟
کون سے لڈو ہیں؟ میں نے کون سی آپ کو کہا ہے کہ میرے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں؟ میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں صحیح نہیں تو اس کی اپیل ہو جائے گی. لیکن میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف کا تو ٹرائل کورٹ جو تھا وہ سپریم کورٹ بن گیا تھا, تو کوئی اپیل بھی نہیں تھی. چلیے ابھی تو ایک جج نے سزا دی, اس کے بعد اپیل ہوگی, پھر اس کی اپیل ہوگی, ان کو 2 یا 3 اپیلز کا حق ہوگا, پھر ریویو ہوگا. اور جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مناسب نہیں ہے تو 1-2 مہینے میں ختم ہو جائے گا. مگر وہ آپ کو یاد ہے جب سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے ایک چیف جسٹس کو نہیں بات ایک سر میری بات سنیں. اچھا آپ نے یہ کہہ دیا لیکن میرا سوال کچھ اور تھا آپ سے. چلے میں نے آپ کو اس لیے سن لیا کہ آپ کا بھی رائٹ ہے, آپ کا اپنا سوال کیا ہے. اب تھوڑا سا اپنا رائٹ استعمال کرتے ہوئے میں دوبارہ سوال کرتا ہوں. جو بھٹی صاحب کو بھٹی صاحب آپ نے بڑا اچھا بولا سر. بھٹی صاحب نے یار میں ایک جواب تو لے لوں پہلے سوال کا. بھٹی صاحب نے سر یہ جو ریفرنس دیا تھا نا کہ جولائی 2023 میں ان کی ملاقات ہوئی عمران خان سے اور اسے بتایا اس طرح میں نائل ہوں گا, اس طرح میری سزائیں ہوں گی, اس طرح میری بیوی کو یہ ہوگا, یہ وہ یہ کہہ رہے ہیں سب مینج تھا, مینوفیکچر تھا آپ کو لانے کے لیے. تو میں اب یہ کہہ رہا تھا کہ اب آپ کو لانے کی راہ ہموار ہو گئی ہے آپ کے لیے, تو اب لیول پلے ہو چکی. اب یہ الیکشن سے پہلے, الیکشن کے بعد چاہے عمران خان بری ہو جائے اس کی بات نہیں ہو رہی. الیکشن سے پہلے آپ لوگوں نے, بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ان کو بتایا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا, وہ سب کچھ ہو رہا ہے. وہ یہ میں پوچھ رہا تھا آپ سے کہ اب آپ خوش ہیں, مطمئن ہیں؟ جی دیکھیے بات یہ ہے کہ میں تو عدالت نہیں ہوں, نہ میں پروسیکیوٹر ہوں, نہ میں نے انہیں اریسٹ کیا ہے. جی یہ مقدمہ جو ہے عدالت میں چلا ہے اور عدالت نے فیصلہ کیا ہے, اور بھٹی صاحب کو پورا حق ہے کہ وہ عدالت کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر اگر وہ اس سے متفق نہیں ہے تو ان کو تنقید اس کے اوپر کریں. لیکن عمران خان صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ وہ رانا ثناء اللہ کو مونچھوں سے پکڑ کے موت کی کال کوٹری میں لے کر جائیں گے اور پھر ان پہ 20 کلو ہیروئن ڈال دیں. تو وہ صحیح ثابت ہوا نا پھر. تو عمران خان صاحب کو تو بہت سی باتیں پہلے سے پتہ ہوتی ہیں, اور ٹی وی پروگرامز کے اوپر وہ بتایا کرتے تھے کہ جمعرات کو فلاں وقت فلاں بندہ جو ہے وہ گرفتار ہو جائے گا, پھر وہ گرفتار ہو جایا کرتا تھا. تو یہ عمران خان صاحب کے سورسز تو بہت پرانے ہیں جو ان کو پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ فلاں دن فلاں بندہ. آپ نے کچھ کہنا پھر آگے جانا. دیکھیے ہمارا آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بریک سے پہلے ذرا آپ اپنی ٹیم کو کہیے کہ جج محمد بشیر کے متعلق جو عمران خان صاحب نے آدھے گھنٹے کی تقاریر کی تھی جس میں انہوں نے ان کی تعریف کی شان میں, اور کہا تھا کہ اتنے عظیم جج ہیں کہ انہوں نے چوروں کو پکڑ کے بند کر دیا ہے. تو آج وہ ذرا چلائیں نا, ان کے کلپس چلائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ جج محمد بشیر